علی کو سب کچھ مانو، ولی نہ مانو کچھ بھی نہیں مانا، بطول کو سب کچھ مانو، فتح نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ یہ جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی، بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ یہ جس بدبخت کا آپ نے نام لیا ہے آصف رضا علوی، لفظ ہم اردو میں رضا بولتے ہیں، یہ لفظ رضا ہے زیر کے ساتھ۔ یہ بالکل ایک جاہل آدمی ہے، نہ تو یہ کوئی عالم دین ہے، اور میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے فضل سے میں اس دعوے میں کامیاب ہوں گا کہ یہ قرآن پاک دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اس کی جہالت کا لیول ہے، اور اس سے بڑی بات یہ اردو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مسئلہ تو ابھی اس محرم 1442 ہجری میں شروع ہوا، اگست 2020 کے اندر 8 سے سال پہلے بھی اس کے کئی ایک فتنے سامنے آئے تھے، جس کی وجہ سے خود اہل تشیع علماء نے اس کے خلاف FIR کٹوا کے اسے جیل میں ڈلوایا۔ صراحتاً یہ توحید کے منافی باتیں کرتا ہے، کفریہ باتیں، اور قرآن حکیم کی اوپنلی تحریف کرتا ہے، ایسا مفہوم بیان کرتا ہے جو کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ اور وقتاً فوقتاً جو اہل تشیع کے ذمہ دار علماء ہیں، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گرفت کی۔ اسی طریقے سے سید حیدر نقوی بھائی جو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کے خلاف اس کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے ویڈیوز ریکارڈ کروائیں۔ لیکن اب اس محرم کے اندر جو اس نے فتنہ کھڑا کیا ہے، یہ تو بہت بڑے لیول کا فتنہ ہے، کیونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں خصوصاً پاکستان کے اندر اتحاد بین المسلمین کے دائی جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں، اور وہ چونکہ یہاں پہ مائنورٹی کے اندر ہے، اقلیت میں ہے، تو وہ اہل سنت کے ساتھ اتحاد کی فضا کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں اہل سنت کے اوپر سب سے بڑا ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ جتنے بھی تکفیری لوگ ہیں، علماء یا جماعتیں، وہ اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں، اور کسی حد تک ان کی بات درست بھی ہے۔ ہم نے ماضی میں اس طرح کی کئی جماعتیں بھوک دی ہیں، یہ تو اب ضرب عزم اور رد الفساد کے بعد یہ لوگ بیک فٹ پہ گئے ہیں۔ ادروائز 80 کی دہائی سے لے کے ابھی تک جس طریقے سے انہوں نے یعنی تکفیریت یہاں پر عام کی، حتیٰ کہ ٹوائلٹس کے اندر انہوں نے شیعہ کافر کے نعرے لکھے، حالانکہ شیعہ جو لفظ ہے یا کافر بھی جو لفظ ہے، اس کے سارے حروف تہجی قرآن کے حروف تہجی، یہ ہم ٹوائلٹ میں نہیں لکھ سکتے، یہ قرآن کے حروف تہجی کی تحقیر اس میں لازم آئے گی۔ یہ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، ایون فقہ حنفی کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اب جا کے کچھ سکون آیا ہے اور یہ لوگ بیک فٹ پہ گئے، تو اب یہی اگر تکفیری معاملات اہل تشیع کی جانب سے کھڑے ہوں گے، ان کے جاہل ذاکرین کی جانب سے، جن کا رونا اکثر ان کے علماء روتے رہتے ہیں، ان کے خلاف فتوے بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت جو اہل تشیع کا ممبر ہے وہ ذاکرین کے قبضے میں ہے۔ جس طرح اہل سنت کے ممبروں پر آپ کو خطبہ اور نعت خوان حضرات ڈومیننٹ نظر آتے ہیں، اس سے کئی گنا بڑھ کر اہل تشیع کے ممبروں پر آپ کو ذاکرین کا قبضہ نظر آئے گا۔ اہل سنت میں پھر بھی علماء کا پلڑا بھاری ہے، لیکن اہل تشیع میں پریکٹیکلی ذاکرین کا پلڑا بھاری ہے، اور اسی وجہ سے اہل تشیع کے علماء یہ رونا پیٹنا کرتے رہتے ہیں اپنے مکتب فکر کا، اور کہتے ہیں کہ مکتب اہل بیت بدنام ہو رہا ہے۔
حالانکہ یہ ایک دن میں ایسا نہیں ہوا، اس کے پیچھے 70-80 سال کی جو ہے وہ ایک گمراہی کی داستان ہے، جس نے یہاں تک اب رنگ دکھایا ہے کہ اب اوپنلی ممبروں سے علی اللہ نعوذ باللہ، حسین جل جلالہ نعوذ باللہ، اس قسم کے الفاظ بھی سننے کو مل رہے ہیں جو صراحتاً کفری عقائد ہیں۔ اگرچہ اہل تشیع کے بڑے علماء اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن عوام الناس تو انہی لوگوں کو ممبروں پر جگہ دیتی ہے، اور اس میں ایک ذاکر جو ہے یہ بھی ہے۔ تو اب اہل تشیع کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جس طرح کچھ دن پہلے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخانہ جملے بولے، اور اس نے کیسے پینترے بدلے۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جس میں اس نے یہ بات کی تھی کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، اور کہا کہ ایسی کوئی ویڈیو کہاں ہے، لے کر آؤ۔ میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، عوام کو دھوکہ کہاں سے دیں گے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کسی نے ویڈیو سنبھالی تھی، وہ اس نے چڑھا دی، پھر جو ہے پھر اس نے پینترا بدلا، اور اس نے کہا جی نہیں وہ یہ نہیں، یہ تو فلاں بزرگ نے بھی خطا لکھا، فلاں نے لکھا، 3-4 لیکچر اس پہ دیے۔ اس پہ جب خود بریلوی علماء نے اسے ڈانٹا، پھر اس نے ایک نیا پینترا بدلا، اور اس نے کہا نہیں میرا تو کہنے کا مطلب اجتہادی خطا تھا۔ یہ 3 سٹیپس میں اس نے اپنی 2 نمبری ظاہر کی، اور آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے، وہ نہ پہ بھی ہو، وہاں پہ نہ بھی ہو۔ اصل تو آخرت کا عذاب ہے نا جو بھگتنا ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے۔ تو بریلوی علماء نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا اور فرنٹ سے لیڈ کیا، اگرچہ وہ خود ایک سمجھ لیں بریلویوں کی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے۔ بالکل اب شیعہ کو بھی چاہیے کہ یہ اب کام بریلویوں کا یا اہل حدیث یا دیوبندیوں کا نہیں ہے کہ اس منوس مارے کو پکڑیں، یہ اہل تشیع علماء کا کام ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں اور اس کو اندر کروائیں۔ صرف تقریریں اور مذمتی بیان دینے سے کام نہیں چلے۔ اس نے بھی اسی طریقے سے اشرف جلالی والا کام کیا، اس نے بھی اپنے پینترے بدلے، اور اس نے کہا جی میں نے تو وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بات کی تھی، میں نے تو سیدہ فاطمہ کی بات ہی نہیں کی۔ حالانکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بات ہے، اس نے جو ہے وہ پہلے بطول نام لیا، پھر فدق کا ذکر کیا، اور پھر اسی کانٹیکسٹ کے اندر اس نے بات کی کہ جی وہ حق مانگنے گئی تھی، اور پھر اس نے کہا کہ جی وہ حق کا انکار کر کے نعوذ باللہ خلیفہ جو ہے وہ کافر ہو گیا، اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو صرف گناہگار ہوتا۔